اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور ان کا نیا بیانیہ جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر. بالکل, اور آج اس میں خبر یہ ہوئی ہے کہ جو کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی اے نے انکوائری لانچ کی ہوئی ہے, جو ایک ویڈیو جو ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی, اس پہ انکوائری جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے ایف آئی اے کی, اور عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو بھی جو ہے اس پہ شامل تفتیش کیا گیا ہے. میرے خیال میں شاید رؤف حسن صاحب کو بھی کیا گیا ہے, بیرسٹر گور کو بھی کیا گیا ہے. تو جو آج کے دن جو عمر ایوب صاحب نے رسپونڈ کیا ایف آئی اے کو بابر اعوان کے ذریعے, اور اس پہ انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ مجھے دیں, میں پڑھوں گا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو وہ 9 منتھ ہوگا تو رادھا ناچی نہ ہوگا, رادھا ناچے گی. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں ہے, یہ وہ سوال ہے. ایک تو خیر بہرحال ابھی ہمیں گیسٹ جوائن کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کا کیا ہوگا, لیکن اور بائی دا وے وہ جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے بیچ میں رؤف حسن صاحب نے کہا تھا, نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے بالکل, انہوں نے جب ان سے رد عمل لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو ہم امریکہ سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم آپریٹ کرتی ہے, تو انہوں نے کر لیا, میں چیک کر کے بتاتا ہوں. ہاں, لیکن ایکچولی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اس ویڈیو سے الگ تو نہیں کیا, بالکل, بلکہ آپ چھوڑیں ڈیلیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے وہ اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل پی ٹی آئی کا, اس پہ انہوں نے اس کو پن کیا ہوا ہے. یعنی کہ سب پن کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کے اکاؤنٹ پہ جائیں تو سب سے اوپر آپ کو وہ نظر آئے گی اور وہیں پہ وہ رہے گی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اون کر رہے ہیں, اور یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ جو ہے جس پہ وہ ویڈیو لنکڈ ہے وہ جو ہے اس کو پن کیا ہوا ہے. تو بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہے کہ ہم اس ویڈیو کو اون کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک تضاد نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں اور ان کے رہنماؤں میں, کیونکہ ٹیم تو کر کے غائب ہوگی, ان کے چہرے تو کسی کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ لوگ جو ان کے حوالے سے ٹی وی پہ آ رہے ہیں دے لک کوائٹ انکلیئر. بالکل, تو اور روی لطیف کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کریں, ان سے بات کریں. جی بالکل, مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور لاہور سے جو ہے وہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آئے ہیں, سابق گورنر ہیں پنجاب کے. کھوسہ صاحب السلام علیکم. لطیف کھوسہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز تو مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا, نہیں آپ کی بھی آواز بالکل آ رہی ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لطیف کھوسہ صاحب, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کنفیوژن تھوڑا سا ہوا ہے, یہ جو ویڈیو 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹ ہوئی تھی, اور اس پہ اب ایف آئی اے نے بھی انکوائری بھی آرڈر کی ہوئی ہے. آج عمر ایوب صاحب نے جو یہ بھی کہہ دیا کہ جب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہمیں پہلے دیں, میں پڑھوں گا تو پھر جواب دوں گا. تو یہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن یہ کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بحیثیت سینئر ممبر آف دا پارٹی وہ جو ویڈیو ہے 1971 کی اس کو اون کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے یار, کون سی کنفیوژن ہے بھائی, کیا ہے ویڈیو میں, کیا میرا مطلب ہے دیکھیں, کیا ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھیں گے؟ جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. اور اس کا جو ہے مورل آف دا سٹوری کیا تھا؟ مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ 160 سیٹیں لینے والے کو ہم نے اس پارٹی کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا, ہم نے عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, ہم نے ملک تو توڑنا گوارا کیا, لیکن ہم اس حد تک ڈٹے رہے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے ان کا حق نہیں دینا ہے. مورل آف دا سٹوری یہ ہے, باقی چیزیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں. آپ کو کسی کی سملیرٹی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, آپ یحییٰ خان کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں توڑا, یا جو ہے مجیب الرحمان کی ہٹ درمی تھی اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے نا, کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھیں یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. لیکن جس طریقے سے وہ ویڈیو اس میں جو اس میں کہا گیا ہے, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, غدار کون ہے, پھر جس طریقے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے, اس میں آبجیکشنبل چیزیں تو اس کے اوپر آ رہی ہیں. اپنا کھوسہ صاحب نہیں دیکھیں یار, فار گاڈ سیک, اب جب آپ کہتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جی اور تم نماز مت پڑھو, آگے نہ دیکھیں کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو, تو دیکھیں اگر ہم نے ہاف بیکڈ فیکٹس پہ جانا ہے,
اور ہم نے اس کی ٹوٹیلٹی کو جو ہے گراسپ نہیں کرنا, اس کا احاطہ نہیں کرنا. لیکن لطیف کھوسہ صاحب یہاں پہ میں واضح کر دوں, میں ایگزیکٹلی آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اون کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جی آپ اس کو اون کرتے ہیں. ان فیکٹس پہ اگر بحث نہ بھی کی جائے, لیکن یہ تو بات پھر بھی متنازع ہے کہ جو آپ کے دیگر کولیگز ہیں ان میں سے کچھ اون کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, کچھ کہہ رہے تھے امریکہ سے ٹویٹ ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں جی پتہ کرواتے ہیں, کچھ اپنی بات سے مکر گئے. آپ اون کر رہے ہیں, یہ تنازع ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ میں نے اون کیا ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی بالکل, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا ہے, ابھی سنا دیں ذرا. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹویٹ میں ہے کیا, اس کی ٹوٹیلٹی دیکھیں. تو پھر آپ اون کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس جیل میں جب سے پابا سلاسل ہیں, وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. یعنی میں گورنر ہوتے ہوئے, اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے, وفاقی وزیر ہوتے ہوئے استثناء ہے میرا, یعنی ایئرپورٹ پہ بھی میری جو ہے تلاشی نہیں ہے. جیل میں ہم صبح جاتے تھے اور پاؤں سے لے کر تو سر تک جو ہے وہ تلاشی لیتے تھے کہ کوئی چیز اندر لے کر نہ جائیں, اور واپس جب آتے تھے تب بھی پوری اسی طرح تلاشی لیتے تھے. ایک تلحیق عامل تھا. اور خان صاحب کو ہم شکایت کرتے تھے کہ جی خان صاحب تو اپنے بچوں سے, یعنی اپنے بیٹوں سے لندن میں بھی ان سے بات کرنا نہیں دے رہے یہ. لیکن اس کا ٹویٹ سے کیا تعلق ہے جو آپ کا نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب تو یہ ٹویٹ کر نہیں سکتے, میرے خیال میں یہ آپ کا نقطہ ہے. جی خان صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی رسائی اس ٹویٹ پر ہو, جب سے ان کو جانا ان کا تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یعنی پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. حوصلہ کریں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اون کر رہا ہوں اس ٹویٹ کو یا نہیں اون کر رہا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ اس ایشو کو, نان ایشو کو آپ نے ایشو کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایشو بنایا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے پوری قوم کو کہا کہ رپورٹ پڑھیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ پوری کیمپین چلائیں گے کہ پاکستان میں سارے لوگ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں, اور آپ کے کالیگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے فراہم کر کے دیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں پڑھنا کہاں سے ہے. دیکھیں اس میں اگر ہمارے کولیگ کہہ رہے ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے, ظاہر ہے تو وہ بالکل کہنے میں حق جانب ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو پہلے آپ شائع تو کریں. ڈی کلاسیفائی تو آپ نے کر دیا, یہ جو ہے 2011 میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا. ذرا اس کی کاپیاں بھی فراہم کر دیں تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہوا تھا, کیا جو ہے عوامل تھے, کس وجہ سے پاکستان دولت ہوا, کس وجہ سے بڑا صوبہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو رہا ہے. لطیف صاحب اس میں دیکھیں نا تھوڑی سی کنفیوژن پھر سے پیدا ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں تو نہیں اون کر رہا, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ اون نہیں کر رہے اس ویڈیو کو, میں لارجر کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیں کہ وہ تو میں ان ٹوٹل اگریمنٹ وتھ یو کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, بٹ اس پرٹیکولر ویڈیو میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اون نہیں کر رہا لیکن آپ کی جماعت تو اون کر رہی ہے, یہاں سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. میری جماعت بھی جتنا اون کر رہی ہے اتنا ہی میں اون کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خان صاحب کو رسائی نہیں ہے. ایک بات تو طے کر لیں, آپ نے خان صاحب کے خلاف جو ہے شروعات کی, وہاں ایف آئی اے پہلے پہنچتی ہے. آپ نے پنجاب کابینہ سے آپ نے بلینکٹ اپروول دی کیسز رجسٹر کرنے کے خان صاحب کے اور ان کے جو ہے ساتھیوں کے خلاف, جو میں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ جی یہ بلینکٹ کور کیبنٹ بھی کبھی دیا کرتی ہے اس قسم کے معاملات میں. پھر آپ نے یہاں آپ نے ایف آئی اے کو جو ہے چڑھ دوڑی ہے, ایف آئی اے اور ساروں پر, اور سارے ٹاک شوز اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجیب الرحمان سے دے رہے ہیں مشابہت اور یا خان سے دے رہے ہیں. اس میں دیکھیں نا پرابلم, اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے, اور ابھی بھی اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ وہ پن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اس کو اون کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی اس کو اون کر رہا ہے. خان صاحب کو رسائی ہی نہیں ہے, اور وہ ٹویٹر آپ کا بین ہوا ہے پاکستان میں. تو لیکن ان کا آفیشیل اکاؤنٹ تو کو پارٹی کا ذمہ دار آدمی چلا رہا ہوگا نا. چلے جو بھی چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے میں اس میں نہیں جاتا. سوال یہ ہے کہ آپ کو حکومت کو کیوں اتنی جو ہے آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نکلنے نہیں دینا ہے جیل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ مزید مسائل پیدا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے تو آپ پہ ایک نیا کیس بن گیا ہے. اگر ہم اور گورنمنٹ بادر نہ بھی کریں تو آپ کو تو اس کو بہت زیادہ بادر کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں یہ کیس کیا ہے, کیا بنتا ہے مجھے بتائیں. جس طرح سائفر کا آپ نے بنا دیا تھا
اور اتنا اچھالا گیا تھا. سر وہ بھی آپ نے ہی بنایا تھا, آپ نے ہی ہمیں آگاہ کیا تھا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا سائفر کے بارے میں. میں تو پہلے وہ بھی آپ کی کریشن تھا کہ سائفر اس سے زیادہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام چلے پوائنٹ آ گیا کا جنازہ. ٹھیک ہے, شکریہ, تھینک یو ویری مچ لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کنفیوژن برقرار ہے, آپ دیکھ رہی ہیں وہی کنفیوژن ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.